बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त गेम फंस चुकी है, मैच फंसा हुआ है और यूं लग रहा है कि सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में तब्दील होने जा रही है। अब से कुछ दिन पहले तक काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देना और काजी फाइज ईसा साहब को एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटेन करना इस निज़ाम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, इस निज़ाम का सबसे बड़ा टारगेट था। उसके लिए हर हद तक जाने का मंसूबा बना लिया गया था और जुडिशल पैकेज जो है वो एक तरतीब दे दिया गया था। लेकिन अब चूंकि काजी फाइज ईसा साहब बोझ बनते जा रहे हैं, एसेट के बजाय लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। खैर, इस लाइबिलिटी बनने के मामले पर नून लीग बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट काजी साहब वाले मामले पर दो मुख्तलिफ आरा रखते हैं। मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस वक्त एक तरफ तो जस्टिस मंसूर अली शाह इस निज़ाम को काबिल कबूल नहीं है एज दी नेक्स्ट चीफ जस्टिस। जस्टिस मंसूर को उनके कुछ रिश्तेदारों के जरिए मीटिंग्स के लिए पैगामात तक भेजे गए, वो नहीं मिले, अभी भी कोशिशें जारी हैं। लेकिन इट्स आइदर जस्टिस मंसूर अली शाह और समवन एल्स। काजी साहब का जाना जो है वो लिखा जा चुका है। इस हवाले से मजीद कुछ डिटेल्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जो नए चीफ जस्टिस का नाम आ रहा है जो ना काजी फाइज ईसा हो और ना जस्टिस मंसूर अली शाह हो, वो और ज्यादा अलार्मिंग डेवलपमेंट है। मैं पूरी नए जुडिशल पैकेज की कहानी और अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है, काजी साहब क्यों बोझ बनते जा रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये जरा मैं आपके सामने क्लैरिटी के साथ रखता हूं ताकि पावर कॉरिडोर्स के अंदर क्या चल रहा है वो हमें समझने में आसानी हो जाए। जबकि इस वक्त हुकूमती परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान साहब को अडियाला जेल में एक दस्तावेज पहुंचाई गई और हुकूमत अब उस दस्तावेज के पहुंचने पर और इमरान खान साहब के पास मुलाकातों के पैगामात पहुंचने पर सर पकड़ चुकी है। तो मुक्तदरा की जानिब से बड़ी यकीन दहानी जो खान साहब को करवाई गई है उस पर हुकूमत इस वक्त परेशान है। वो डिटेल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम एक चीज याद रखिएगा कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, सारे का सारा मामला, इस मुल्क का निजाम किस तरह से आगे चल रहा है, वो सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है। ठीक है जी। और 25 अक्टूबर 2024 काजी फाइज ईसा साहब का एज चीफ जस्टिस आखिरी दिन है। काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने ऑफिशियली अभी तक ये बात नहीं की कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, और अगर एक्सटेंशन मिली तो वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और इस वक्त सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनसे जान छुड़वाई जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो मुक्तदरा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है उस हवाले से कि फिर हम क्या करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो एक अपराइट जज हैं। ये भी इतलात आ रही हैं कि उनके कुछ दोस्तों के जरिए मुलाकात का वक्त तक मांगा गया पावर कॉरिडोर्स की तरफ से, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुलाकात करने पे आमादा नहीं हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनकार कर दिया, जो एक जज की इंटेग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। और इंटेग्रिटी वाले जज तो वैसे हमारे निजाम को कबूल होते ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ही रहें, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इमरान खान से एक जो कॉमन फैक्टर हो ना सबका निजाम के सारे स्टेक होल्डर्स का, वो इमरान खान से नफरत है, इमरान खान के साथ फड्डा है, इमरान खान के साथ लड़ाई है। और नवाज शरीफ साहब इस मामले में बड़े काजी साहब के साथ कंफर्टेबल हैं कि जी उनके दौर में सारे रिलीफ काजी साहब से मिलते हैं और काजी साहब आउट ऑफ द वे भी जाते हैं। तो लेकिन इस सब में जो मुक्तदरा है वो किसी और तरीके से इस सब को देख रही है। एक तो ये जो रिलीजियस मामला बना और मुबारक सानी केस, इसकी वजह से काजी फाइज ईसा साहब ने जिस तरह से, फिर ये भी बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि मुक्तदरा ने काजी साहब को इनके आगे डाल दिया। ऑल्दो ये बिल्कुल काजी साहब को ये अपने फैसले पे नजर सानी करनी चाहिए थी, लेकिन जितने बेबस काजी फाइज ईसा नजर आए, और काजी साहब जो है वो कहते हैं कि जिस दिन मैं दबाव में आया उस दिन मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए जज की। भाई आप दबाव में थे, आपका बस नहीं चल रहा था, आपकी आवाज नहीं निकल रही थी। और या तो हम देखते ना कि आपका रवैया ये होता, आपका बाकी वकीलों के साथ जो रवैया होता है हतक आमेज, वो रवैया तो इस दिन वो भूल गए हुए थे। तो काजी साहब इस वक्त वैसे ही बहुत कमजोर हो चुके हैं और मुक्तदरा को ये लग रहा है कि इस वक्त इस मुद्दे के बाद भी काजी साहब जो हैं वो अब बोझ बन चुके हैं, एसेट के बजाय लाइबिलिटी बन चुके हैं। वही बात है ना कि तूने ये खुद कहा था कि मैं कश्ती पे बोझ हूं, आंखों को अब ना ढांप, मुझे डूबता भी देख। इस सब के अंदर
منصور علی شاہ صاحب بھی قابل قبول نہیں، قاضی صاحب جو ہیں ان کے اوپر سے بھی مقتدرہ یہ چاہ رہی ہے کہ قاضی صاحب سے جان چھڑوائی جیسے اب یہ بھی بات ہوئی کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کی جو ملاقات ہوئی کل، اس ملاقات کے حوالے سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں ایک بڑا اجلاس بلا کر اہم قانون سازی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو 2/3 میجورٹی والی گیم ڈال کے یہ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں بس سینٹ کے اندر ایک ایشو ہے، آلدو ایشو تو نیشنل اسمبلی میں بھی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر جتنی سیٹیں ہیں نا، ان سیٹوں کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں مخصوص کے علاوہ جو پی ٹی آئی کو ملنی ہے اس کے علاوہ ہم 2/3 اپنی بنا لیتے ہیں، اپنی جتنا ایوان ہے اس کی 2/3 کل تعداد نہیں جو اس وقت موجودہ ایوان ہے۔ لیکن سینٹ میں ایشو ہے، اس میں جے یو آئی کی سپورٹ چاہیے، اور اس میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی کو آن بورڈ لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور تھوڑا سا کنسرن ہمیں اس بات پر بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرسوں اعلان کیا کہ ہم اپنی جد و جہد کریں گے، پی ٹی آئی اپنی الگ سے کرے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس سے بھی ایک ہلکا سا اشارہ ملا کہ کوئی قرب جو ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں کہ مولانا صاحب جوڈیشل پیکج کی سپورٹ نہ کر دیں۔ لیکن یہاں پر جو گریٹر گیم ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل پیکج میں ایک تو سب سے بڑی واردات یہ ڈلے گی کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ سب کی ایج بڑھا دی جائے، لیکن اس میں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نہیں پسند، اور اب ایک اس میں پاسبلٹی ایک تو چیز جو پکی کرنی ہے نا انہوں نے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج نہیں پسند آیا نا اسے اٹھا کے بلوچستان ہائی کورٹ بھیج دو، پشاور ہائی کورٹ کا جج اسلام آباد ہائی کورٹ لے آؤ، کسی بھی وقت تبادلہ، جیسے یہ کوئی پولیس کے اندر ایس پی ڈی پی او ہوتے ہیں نا اور ایس ایچ او کا تبادلہ ہو گیا جی، نہیں پسند آ رہا اس کا کام، جی ایس ایچ او ہمارا کام نہیں کر، تبادلہ کرو نیا لے آؤ وہ کام کر دے گا، یقین دہانی کرا کے آئے گا اگلا کہ بھائی میرا تبادلہ، پھر تبادلے سے بچنے کے لیے بیچارے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے، یعنی کمپلیٹلی نظام کے انڈر آ جائیں۔ اور ایک اس میں جو اب بڑی واردات ہے اس کی تیاری یہ ہو رہی ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی آٹومیٹکلی چیف جسٹس بندہ بن جاتا ہے، کوئی 11 مہینے کے ٹینیور کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے، جتنا اس کا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ایج جس دن پچھلا چیف جسٹس جا رہا ہے اس دن جو سینئر موسٹ ہوگا، اس وجہ سے اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹاپ 3 نہیں بلکہ ٹاپ 5 جسٹسز جو ہوں گے اویلیبل اس وقت سپریم کورٹ کے، ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنا لیا جائے۔ اور اس میں ٹاپ 5 کیوں کہا جا رہا ہے؟ نہ تو جسٹ آپ دیکھیں ٹاپ جو 3 ہیں ان میں جسٹس منصور علی شاہ پھر جسٹس منی، وہ دونوں قابل قبول نہیں ہیں، بہت سے قابل قبول نہیں ہیں۔ 5ویں کی بات جو ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ بات جسٹس امین الدین خان صاحب پہ آ رہی ہے، جسٹس امین الدین خان صاحب تک حوالے سے یہ ڈسکس ہو رہا ہے اسلام آباد کے پاور کوریڈورز کے اندر، یہ بہت بڑی خبر ہے، نہ جسٹس منصور علی شاہ نہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، لیکن اس سے ہوگا کیا، مستقبل میں کیا ہوگا یہ کہ جی 5 جج ہیں ان میں سے ایک نے چیف جسٹس بنا، بھائی وہ تو حکومت کو یقین دہانیاں کرائیں گے سارے۔ فیض حمید تک یہ نواز شریف کو پیغام بھیجتا تھا نا کہ میں پی ٹی آئی کو اندر سے جانتا ہوں، میں اسے توڑ دوں گا، آپ میرے سے میرا پیشگی استعفیٰ لکھوا کے رکھ لیں، مجھے آرمی چیف بنا لیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فیض حمید پی ٹی آئی کا حامی نہیں تھا، بھائی وہ تو اپنے مفاد کا حامی، سارے اپنے اپنے مفاد کے، تو یہ چیز آپ نے ذرا ذہن نشین رکھنی ہے۔ اسی طرح سے جج بھی یہ کام کیا کریں گے، موجودہ حکومت کو پیغام بھیجا جائے گا سر میں تابع دار، آپ کے فیصلے یہ وہ مجھے بنا دیں، اور یہ اس وقت ایک بڑی بات ہے۔ آلدو قاضی صاحب کے لیے یہ آئی اوپنر ہے کہ قاضی صاحب کو یوز کیا گیا، اور اینڈ پہ جب یہ ریلیجس والا معاملہ بنا تو قاضی صاحب کو سب کے آگے کر کے سائیڈ پہ ہو گئے، پیچھے بیٹھ گئے، قاضی صاحب کی بے بسی کا تماشا، اور اس کے بعد قاضی صاحب کو اب یوز کر کے پھینکنے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خراب ہو سکتا ہے، اور کافی چیزیں جو ہیں وہ اچھی خاصی ڈیفرنٹ اینگل پہ جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو اہم ترین نقطہ ہے جو قابل غور بات ہے وہ ذرا آپ نے سمجھنی ہے کہ اس جوڈیشل پیکج کے اندر کچھ اور وارداتیں بھی ہوں گی، اور اس سب کے اندر مقتدرہ جو سوچ رہی ہے وہ ایک بہت گریٹر گیم ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ آلدو اب یہ ٹینشن بننا شروع ہو گئی ہے اس حکومت کے اندر، اور حکومت کے ہاتھ پاؤں ہمیشہ پھولتے ہیں۔ خان صاحب نے بھی اڈیالہ جیل میں کہا کہ حکومت تو ایم ہی پریشان ہو جاتی، جب بھی بات ہوتی ہے نا کہ عمران خان کے مقتدرہ کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے حکومت کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ اب اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنے پہ، عمران خان کے پاس ریکویسٹ لے کے جانے پہ، او بھائی کتنا بڑا سرنڈر ہے، کتنا بڑا سرنڈر ہے کہ نظام کو بچانا ہے تو عمران خان سے اپروول لینی ہے، عمران خان کا پیغام آئے گا تو سسٹم چل سکے گا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ 8 ستمبر کے جلسے کا این او سی بھی اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے سامنے پہنچایا گیا، یہ دستاویز عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی، ان کے سامنے تھالی میں رکھی گئی، یہ دیکھیں جی یقین دہانی ہے۔ 22 اگست جلسہ کروانے کے لیے کینسل، عمران خان کی جو منتیں ہوئیں وہ اتنی لمبی کہانی ہے، اور اس سے حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے اب سمجھیں، میں نے جو ابتدا میں کی کہ نواز شریف صاحب کیوں چاہتے ہیں قاضی صاحب رہیں،
وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے ساتھ ہی رہے نا, مقتدرہ نے تو ہمیں کسی بھی وقت اٹھا کے یوز کر کے پھینک دینا ہے, مقتدرہ نے تو ہمارا استعمال کرنا ہے, ہم تو کسی بھی وقت مائنس ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ایک نقطہ ہے, اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب از نیڈڈ بائی پی ایم ایل این بٹ ناٹ بائی دی پاور کوریڈورز. اور اس وقت یہ جو جوڈیشل پیکج کے اندر جو مختلف الٹریشنز کی بات ہو رہی ہے, یہ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی یہ جو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ والا معاملہ نا, اس میں مقتدرہ نہیں چاہتی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم آئیں, اور اس وقت کچھ مقتدرہ کے ایسے صحافی ہیں جو قاضی صاحب کی سپورٹ نہیں کرتے. آج کل انہیں اسائنمنٹ یہ ملی ہوئی ہے کہ قاضی صاحب کی سپورٹ کریں, لیکن اس دوران وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس والے معاملے پہ سینیورٹی پرنسپل چاہ رہے تھے. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اس اپوائنٹمنٹ پر لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم کی جسٹس منصور علی شاہ بھی آن بورڈ ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کی پالیٹکس کو جسٹس منصور علی شاہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. تو مقتدرہ کو لگتا ہے کہ قاضی صاحب کہیں کہیں اپنی کر جاتے ہیں, تو اب شاید وہ مزید کچھ بہتر کی تلاش میں ہو. جیسے شہباز شریف صاحب اتنے ہی بہتر شخصیت مل گئے انہیں کہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا کوئی نا تابعداری میں, تو کیا پتہ ایسی کوئی تلاش ہو. اس لیے اس جوڈیشل پیکج میں ایج والا جو کام ہے وہ ختم کر کے قاضی صاحب, اچھا قاضی صاحب کے بھی اب قریبی ذرائع جو ہے نا وہ کہنا شروع ہو گئے قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے شاید. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ قاضی صاحب ڈائریکٹ خود آ کے بھی نہیں کہہ رہے کہ ایکسٹینشن نہیں لوں گا, تاکہ کیا پتہ مل لی جائے, لینی پڑ جائے. اور اب انگور کھٹے ہوتے جا رہے ہیں تو اپنے کچھ چیلے شیلوں کی طرف سے یہ پیغامات بھیج رہے ہیں کہ جی میں تو لوں گا ہی نہیں ایکسٹینشن, کیونکہ انگور تو کھٹے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اس وقت چل رہی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.